وہ ایک انڈین ہے, بڑی زبردست ریسرچ لے کر آتا ہے, اس کا نام ذہن سے نکل گیا, درو راٹھی, نام نہیں پتا مجھے, لیکن اس کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں, بڑی کارآمد ویڈیوز ہوتی ہیں, بڑی تحقیق کرتا ہے. جب آپ صحیح چشمے سے کوئی چیز دیکھتے ہو نا, تو ہر چیز آپ کو پتا ہے کہاں پہنچاتی ہے, اللہ تک. تو پیغمبروں نے میرے بھائی ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں, ہم بنائے گئے ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے, ہم آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آئے, یہ کائنات ہو نہیں سکتا میرے بھائی. ڈارون 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے, وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے. ایوالو ہو کر اتنی خوبصورت چیزیں نہیں بنتی. اگر یہ ایوالو ہوئی بھی ہے تو یہ سافٹ ویئر ایوالوشن کے کس نے ڈالے ہیں ایوالو ہونے کے؟ اتنے پیچیدہ سافٹ ویئر یار, ایوالو ہو کے آنکھیں اگائی. کبھی ایسا اتفاق دیکھا؟ لا آف چانس سنا ہے نا آپ نے, بائی چانس کچھ کام ہو جاتے ہیں. بائی چانس کیا ہوگا آپ نے, چلو آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یہ جو ڈارون کا نظریہ ہے نا, تھیوری, یہ لا آف چانس کہ دھماکہ ہوا تھا, ڈھین 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 یہ بن گیا, پھر کیا ہوا, بائی چانس سورج بن گیا, بائی چانس پھر سورج سے کچھ گیسیں نکلی, وہ لپٹی لپٹی, اتفاق کروڑوں خربوں سالوں میں زمین بن گئی. بائی چانس ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ وہ لپٹتی رہی. وہ ایک انڈین ہے, بڑی زبردست ریسرچ لے کر آتا ہے, اس کا نام ذہن سے نکل گیا, کیا نام ہے اس کا یار, اس کی میں دیکھتا ہوں تو اسی کی تحقیق دیکھتا ہوں. وہ انڈین نہیں جو کل میں دیکھ رہا تھا یار, ایک انڈین ہے, بہت ریسرچ کر کے چیزیں لاتا ہے. کون سا راٹھی؟ درو راٹھی, نام نہیں پتا مجھے, لیکن اس کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں, بڑی کارآمد ویڈیوز ہوتی ہیں, بڑی تحقیق کرتا ہے. کل اس کی ایک ویڈیو دیکھی کہ یہ زمین کیسے بنی, آپ لوگ بھی دیکھیں, بڑی زبردست ویڈیو ہے. جب آپ صحیح چشمے سے کوئی چیز دیکھتے ہو نا, تو ہر چیز آپ کو پتا ہے کہاں پہنچاتی ہے, اللہ تک. جو ویڈیو بنانے والا ہے نا گرو راٹھی, اس کو درو راٹھی, اس کو نہیں پہنچا رہی اللہ تک, دیکھنے والے کو پہنچا رہی ہے, کیونکہ دیکھنے والا صحیح چشمے سے دیکھ رہا ہے. سائنسدان جب کوئی چیز بتاتے ہیں نا, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اگر آپ کا چشمہ صحیح ہے نا, تو آپ ان کی تھیوری اور نظریے سے کہاں تک پہنچو گے؟ بولو نا, اللہ تک. دیکھو نیوٹن غیر مسلم تھا, خدا کو مانتا تھا, وہ ایسا نہیں, وہ کرسچن تھا, مانتا تھا اللہ کو. یہ تو آج کل جو ہمارا دیسی لبرل طبقہ ہے نا, دیسی ایتھیسٹ, یہ گوروں سے بھی 4 ہاتھ. جیسے ہمارے ہاں جب یورپ امریکہ میں یہاں کے جو بغیرت, استغفر اللہ, یعنی جو بغیرت کو کیا کہوں میں, جو بغیرت ہی کہوں گا, اب کیا کہوں, جو یہاں کے بغیرت جب وہاں جاتے ہیں نا یورپ امریکہ, تو وہ بغیرتی میں گوروں کا ریکارڈ توڑتے ہیں. وہ دیسی غیرت لیس کہنا چاہیے, بغیرت تھوڑا سخت لفظ ہے, غیرت لیس میں انگلش بھی آ رہی ہے, تھوڑا سا لیس انگلش آ گئی نا. تو یہاں دیسی جو غیرت لیس جب یورپ امریکہ جاتے ہیں نا, تو غیرت لیس ہونے میں گوروں سے 6 ہاتھ بولو آگے نکلتے. گوروں میں بھی کچھ گرل فرینڈ سے وفا تھوڑی بہت ہوتی ہے, کچھ عرصہ چلتے ہیں. یہاں کے جو جب بغیرتی میں جاتے ہیں نا, تو وہ ہر روز کچھ نیا پیس بدل رہے ہوتے ہیں. ابھی میں کیا رپورٹیں پیش کروں آپ کے سامنے. وہ بغیرتی میں ان سے, وہ ماں باپ سے بدتمیزی میں بھی ان سے آگے نکلتے ہیں, شراب میں بھی ان سے آگے نکلتے ہیں, ہر چیز میں. تو ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا, جو مذہب سے نفرت کرتا ہے, یہ ایتھیزم میں وہاں تک گیا ہے جہاں تک ڈارون بھی بولو نہیں گیا. کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم خدا کا انکار کریں گے نا, اور ہم بولیں گے گاڈ نہیں ہے, اور سائنسی تھیوری سے انگلش میں ٹھش پش کریں گے, تو لوگ ہمیں عزت دیں گے. لوگ کہیں گے یہ نیوٹرل لوگ ہیں, یہ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ مولویوں سے ذرا بھی متاثر نہیں. حالانکہ وہ بھی وہاں تک نہیں گئے ہوئے ہوتے. ڈارون کے جو نظریہ ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ انسان ایوالو ہو کے آیا ہے, یہ ہرگز اس کا دعویٰ نہیں ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, تو میں بھی پھر ایسا ہوا ہوگا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دوبارہ سے میں یہ کیوں بار بار اللہ کے وجود کے دلائل دیتا ہوں؟ دیکھو مذہب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ ہی کو بیچ سے نکال دیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے, تو پھر سب فضول ہے. پھر تو بھائی 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی, کر خوشی سے پھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق چھوڑ, لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق ختم کر, قطع کر, اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے,
کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا. پھر تو لائف کو انجوائے کرو بھائی. پھر یہ ٹوپی رکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، پھر نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت. ٹوپی سے بال خراب ہوتے ہیں. دیکھو اس کی سائڈ کی مانگ نکلی ہوئی ہے، ٹوپی رکھ لے گا تو ساری مانگ خراب ہو جائے گی. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے، اللہ معاف فرمائے، پفیں بناتے تھے نا، وہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی، بال سیدھے سیدھے بناؤ، یہ کیا اسٹائلش بال. تو اب ہم جب ٹوپی پہننی پڑتی تھی تو بڑے اسٹائل سے، کراچی کے لڑکے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا، بڑے اسٹائل سے یوں کر کے رکھتے تھے جمعے کے دن کہ وہ نہ خراب ہو، نہ گھنٹوں محنت کر کے، وہ بھی کسی اپنے گلاسز میں نہیں، کسی اور کی بائک کے گلاس میں بنائے تھے وہ بال. اپنے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جا رہے ہیں نا کالج جا رہے ہیں تو کوئی کسی کی بائک میں نظر آیا تو گلاسز وہاں بال وال سیٹ کیے. تو پھر ٹوپی پہنتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی تھی، یوں یوں کر کے رکھتے تھے پر بنا کے، جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فوراً ٹوپی اتاری تاکہ پف خراب نہ ہو. تو بھائی پھر کیا یہ ٹینشن لینی، کس بات کی ٹینشن، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا، لائف کو انجوائے کرو. پھر تو میں نے وہ ہندو ہے اس کا کل کلپ دیکھا کہ زمین کیسے، مجھے ذرا سائنسی معلومات میں ویسے ہی تھوڑی سی دلچسپی ہے تو میں ایسا کوئی کلپ چھوڑتا نہیں ہوں. یہ جنگلوں میں جاتا ہوں نا، یہ بھی دیکھنے کے لیے کہ جانوروں کی زندگی کیسی ہے. ولاگ تو غریبی میں ہے، اگر یہ ولاگ نہ بھی بنانا ہوتا پھر بھی میں جاتا ہے جنگل میں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ولاگنگ میں اتنے آگے نکل گئے کہ شیر کے منہ میں چلے گئے. تو وہ یہ تو ولاگنگ تو چلو جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کیمرے میں سیو کر لیں، جب سیو کر ہی لیا تو پبلک کو بھی دکھا دو کیا جا رہا ہے اس میں. تو آپ وہ میری وہ والے ویڈیو ضرور دیکھے گا جو شیر جو شکار مس ہوا ہے نا، تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میت سے واپس آ رہا ہے. میں نے کہا یار جنگل کے بھی اکنامیکلی حالات شیروں کے لیے ٹھیک نہیں لگ رہے. صرف پاکستان کے حالات خراب نہیں ہے، ڈالر مہنگا ہونے سے شیروں پر بھی بہت اثر پڑا ہے. 3 دن ہم نے اس شیر کا تعاقب کیا، کچھ اس کو کھانے کو مل جائے. 3 دن سے ایک نوالا بھی ان سب کو نہیں، پوری فیملی کو نہیں ملا. 3 دن ہو گئے. میں نے کہا یار ہم ہی لے جاتے کچھ کھلا دیتے ہیں، لیکن وہاں پابندی ہے جنگل میں، آپ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتے. جانوروں کی لائف جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھو آپ. تبھی جب کوئی جانور شکار کر کے کھا رہا ہوتا ہے نا، لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں تو ویڈیو میں نیچے کمنٹس میں لوگوں نے برا بلا کہا ہوتا ہے بھائی تو بچا اس کو بچا. تو یہ جنگل میں لا یہ ہے کہ آپ نے نہ کسی کو بچانا ہے نہ کسی کو کھلانا ہے. ان کی لائف جیسے ہے نا، اس کو وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دو. تو انسان اس میں انٹرفیئر کرے گا نا. اب انسان نے جانوروں کو کھلانا شروع کر دیا نا، اگر شیر پہ ترس کھا کے ہم جا کے کھلائیں تو کچھ دنوں کے بعد شیر بھی ڈبل روٹی اور پیزے پہ سیٹ ہو جائے گا. حقیقت ہے. اس کو بھی کولیسٹرول پیٹ نکل آئے گا اور بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ہم لوگ تو جہاں جاتے ہیں وہاں بیڑا گرک کر کے آتے ہیں سوسائٹی کا. کولڈ ڈرنک پہ آ جائے گا شیر، کسی دن بھینسا کھائے گا نا، بولے گا آج کچھ سینے میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، کچھ اسپرائٹ یا فانٹا مل جائے یا پیپسی مل جائے یا کوئی سوڈا ہی کھلا دو. تو اس لیے اچھا بنایا قانون کہ بھائی جب جنگل میں جاؤ تو آپ کو جانوروں کی لائف میں ڈسٹربنس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بڑا صحیح لا ہے یہ. تو میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کل. اس کی ویڈیو کے آخری الفاظ کیا تھے اس نے پورا بتایا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ایسے نام لے کے نا لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ پیسے ویسے کمپنی کی طرف سے ملتے. بھائی میرے کو کوئی پیسے نہیں ملتے، وہ ویسے ہی بہت مشہور ہے. ایک دن میں اس کے 50 لاکھ ویوز ہو چکے تھے. تو اور اچھی بات یہ کہ مودی کے بہت خلاف ہے، یہ اچھی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے صحیح بولتا ہے. تو انڈیا میں کسی کے برحق ہونے کی دلیل میں اتنا کافی ہے کہ مودی کے خلاف. اب میرا ویزے کا چانس لگتا ہے اور ختم ہو گیا. تھوڑا سا چانس تھا مجھے انڈیا کے ویزے کا. تو خیر، تو اس کی ویڈیو دیکھیں آپ. جب آپ صحیح اینک لگا کے دیکھتے ہو نا تو ہر چیز آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ اللہ تک. میں مثال دے رہا تھا نیوٹن کی. نیوٹن کا لا ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن، بولو نا، نہیں. ہم جب 9th میں تھے نا، ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہ لا پورا سمجھایا کہ جو چیز چل رہی ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی جب تک کوئی اسے روکنے والی فورس نہ ہو. زمین پہ چیزیں چلتے چلتے رکتی کیوں ہے؟ روکنے والی فورس ہے رگڑ ہے نا، گریوٹی اس کو روک رہی ہوتی ہے.
اور جو چیز رکی ہوئی ہے وہ قیامت تک ہمیشہ رکی ہی رہے گی، اور قیامت کے دن بھی ہلے گی اس لیے کہ سور پھونکا جائے گا، ورنہ قیامت میں بھی وہ نہیں ہلتی، ٹھیک ہے نا؟ تو قیامت تک وہ رکی رہے گی جب تک کہ اسے چلانے والی کوئی طاقت بولو نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا نا کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہے اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ بولو نہیں ہوتی۔ نیوٹن کا یہ لا نیوٹن کا بنایا ہوا ہے یا بتایا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بتایا ہوا ہے نا۔ بنایا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو پتہ ہے اللہ نے یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ اگر نیوٹن بناتا نا تو پھر ہم نیوٹن تک ہی محدود رہتے ہیں۔ نیوٹن نے تو بتایا ہے ہمیں، بنایا کس نے ہے؟ بولو نا، اللہ نے بنایا۔ پتہ ہے کیوں بنایا اللہ نے؟ نیوٹن نے کیوں بتایا؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا۔ نیوٹن نے اس لیے بتایا کہ ہلو، کچھ کرو، بے روزگار ہو، خود سے کچھ نہیں ہوگا، ہلنا پڑے گا۔ کراچی والوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو بھی سمجھانے کے لیے، جو زیمبیا آئے ان کو بھی سمجھانے کے لیے نیوٹن نے یہ قانون ہمیں بتایا۔ بنایا اللہ نے، بتایا نیوٹن نے کہ کم بختو، میں نیوٹن کی بات کو اپنے زبان میں کراچی کے سٹائل میں، اگر میں نیوٹن ہوتا تو پھر میں اس لا کو یوں بیان کرتا۔ وہ تو نیوٹن تو کہیں اور پیدا ہوا، اگر کراچی میں پیدا ہوتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے کم بختو، جو چیز پڑی ہوئی ہے جب تک اس کو دھکا دے کے ہلاؤ گے نہیں وہ ہلے گی نہیں، اور جو رکی ہوئی ہے، جو ہل رہی ہے اس کو روکو گے نہیں وہ رکے گی نہیں۔ تو کم بختو جو پڑے رہتے ہو نا پوستیوں کی طرح اور کہتے ہو روٹی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو ہلو گے تو روزگار ملے گا۔ خود بخود اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کرتا ہے تو ہوتا ہے۔ نیوٹن کے اس لا کو لوگوں نے خدا کے انکار کی دلیل بنایا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نیوٹن کے اس لا کو لوگوں نے خدا کے انکار کی دلیل بنایا کہ خدا اگر ہوتا تو ہم کچھ کرتے تو نہیں ہوتا، نہیں کرتے تو ہو جاتا۔ نہیں یاری بات، میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ گاڑی چل رہی ہے، آپ ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھیں گے تو چلے گی نا، کیا خیال ہے؟ اور بریک پہ پاؤں رکھیں گے تو رکے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہم خدا کو جب مانیں گے کہ ہم ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھیں اور خدا روکے، پھر ہم کہیں کوئی الگ سے طاقت ہے جو ہماری مرضی نہیں چلنے دے رہی۔ یہ ایتھیس کا نظریہ ہے۔ جتنے بھی ملحد ایتھیس لوگ ہیں نا وہ خدا کے انکار کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ یار ہر چیز کی تو کوئی لاجک ہے، ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے۔ اگر لاجک فیل ہوتی تو ہم مانتے کوئی خدا ہے جو لاجک کو فیل کرتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو گاڑی چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھو گے تو گاڑی رکے گی۔ بھائی خدا کو تو ہم جب مانیں گے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھا رک رہی ہے اور بریک پہ پاؤں رکھا چل رہی ہے، ہم کہیں گے کوئی طاقت ہے جو لاجک کی محتاج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نیوٹن کے لا سے لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ آپ بصیرت کا چشمہ لگا کے اگر دیکھو گے تو نیوٹن نے لا بنایا نہیں ہے، بنایا اللہ نے ہے۔ تو اللہ جب لا بنائے گا اپنے وجود کے انکار کے لیے بنائے گا یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بنائے گا؟ تو پتہ چلا یہ جب اللہ نے بنایا تو اللہ کا وجود اس سے ثابت ہوتا ہے، اس سے اللہ کا انکار نہیں ہوتا۔ ارے میں جب کوئی کام کروں گا تو اپنے نقصان کے لیے کروں گا، ہے بھائی؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی کام کروں اور لوگ میرا انکار کریں، میں ایسا کام کروں؟ کوئی بھی دنیا میں ایسا بیوقوف نہیں ہے جو کچھ کام کر رہا ہو اور اپنے نقصان کے لیے، نقصان سے میری مراد اپنی نفی کے لیے۔ تو جب اللہ نے لا بنایا ہے تو اپنے وجود کے نفی کے لیے، اپنے آپ کو نہ منوانے کے لیے بنایا ہوگا یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے بنایا ہوگا؟ بولو نا میرے بھائی، منوانے کے لیے۔ تو اس لا سے اللہ کا وجود کا انکار نہیں ہوتا، اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ یہ لا نیوٹن نے بتایا، بنایا کس نے میرے بھائی؟ اللہ نے۔ اللہ نے بنایا یہ لا کہ تم اس کائنات کی چیزوں میں غور کرو گے۔ کبھی کو دیکھو قرآن بار بار ہمیں کائنات میں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ کائنات میں غور کر کے ہی فزکس کے اصول دریافت ہوتے ہیں نا، تو اللہ ہمیں فزکس کے اصول دریافت کرنے کا حکم دے رہا ہے اصل میں۔ تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ جب تم کائنات میں غور کرو گے تو تمہارے پاس ایک لا سامنے آئے گا، اس کائنات میں غور کر کے تمہیں پتہ چلے گا
کہ اس کائنات میں جو چیز رکی ہوئی ہے اس میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی موور کے بغیر، اور جو چل رہی ہے وہ اسٹاپ نہیں ہوتی اسٹاپر کے بغیر. تو اس سے پتا چلے گا کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو تمہارا اگر بصیرت کا چشمہ ٹھیک ہوگا، صحیح طرح سے تم سوچو گے، تو تم فوراً اس نتیجے پہ پہنچو گے. اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں دلالت النص. دلالت النص کا مطلب ہوتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح اگلی بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کرو. قرآن کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اب آپ کو کیا ہوا، آپ نے ایک دن ابا کے سر پہ لگا دیا مکہ کھینچ کے، اللہ نہ کرے. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو. آپ جواب میں کہیں ابا قرآن میں لکھا ہے اف نہ کہو، مکہ مارنے سے تو قرآن نے منع نہیں کیا، میں نے تو مکہ مارا ہے. تو ابا کیا کہیں گے؟ ابا کوئی بندہ آ کے سمجھا رہے بیٹا قیاس کر لیتے کہ جب اف پہ پابندی ہے تو مکہ مارنے پر تو پابندی ہوگی. اب آپ جواب میں کہو بھائی ابا دیکھیں قیاس کرنا جو ہے نا وہ تو مجتہدین کا کام ہے، ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا. قیاس یہ ہوتا ہے کہ علت مشترکہ کی وجہ سے منصوص علیہ کے حکم کو غیر منصوص کی طرف متعدی کیا جاتا ہے. مشکل ہو جائے گا کام کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اف کا لفظ بتا رہا ہے قرآن میں کہ جب اف کے لفظ سے اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے وہ ناجائز ہے، تو قیاس سے نہیں. نہ قیاس تو مجتہدین کا کام ہے. دلالت النص سے 2 اور 2 4 کی طرح ایک پینڈو دیہاتی پاگل بھی سمجھ جائے گا کہ جو قرآن باپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں دے رہا وہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ اس کو کہتے ہیں دلالت النص. قیاس سے الگ چیز ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ کہتے ہیں بالکل بدی ہوئی. اس کے لیے مثالوں کی ضرورت ہے. اتنی بدی ہوئی چیز بھائی، جو مذہب اس پہ پابندی لگا رہا ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے گا باپ کے اوپر. تو نیوٹن نے جب یہ کہا نا، نیوٹن نے ہمیں بتایا، کہا بنایا اللہ نے قانون. اللہ نے یہ قانون بنایا کہ تم اس زمین میں چلو پھرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ جب تک گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھوں گا تو جو موومنٹ ہے گاڑی موومنٹ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. تو جیسے اف کے لفظ سے پتا چلتا ہے کہ مارنا تو بطریق اولا حرام ہے، اس سے تمہیں یہ بھی پتا چلے گا کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن کہاں سے ہو سکتی ہے اس میں؟ ابے گاڑی کا بننا، گاڑی کا چلتی ہوئی حالت میں رکنا زیادہ مشکل کام ہے یا اس گاڑی کا بن کے کھڑا ہو جانا زیادہ مشکل کام ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جو پیغمبر جب ان کے پاس آیا کرتے تھے تو ان لوگوں کے پاس جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم تھا، اس علم کی وجہ سے یہ پیغمبروں کی توہین کرتے. یہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی آتا ہے آپ کو یہ نہیں آتا، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا، ہمیں تو بزنس کرنا آتا ہے آپ کو بزنس کرنا نہیں آتا. حالانکہ پیغمبروں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں یہ آتا ہے. پیغمبروں کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، پیغمبر میسنجر آف گاڈ ہوتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں دیکھو جس نے تمہیں بنایا ہے یہ نالج بھی اس نے تمہیں دی ہے، یہ دماغ جس کے ذریعے تم نالج حاصل کرتے ہو یہ دماغ بھی اس نے تمہیں دیا ہے. وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ پیدا کر کے بھولا نہیں ہے، وہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ کرو. یہ کمبخت جو نالج ان کو بھیک میں ملی، جو دماغ ان کو بھیک میں ملا، جو آنکھیں ان کو بھیک میں ملی، جو کان ان کو بھیک میں ملے، یہ کمبخت تکبر میں آ کے اس کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا. یعنی ہمارا دماغ ہے جو ہم نے یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، ہمارے پاس آنکھیں ہیں جو ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، ہمارے پاس سننے کے لیے کان ہے جو ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے. پیغمبر ان کو بتاتے تھے یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، یہ زبان ہم نے بنائی ہے، یہ ہونٹ ہم نے بنائے ہیں، یہ کان ہم نے بنائے ہیں، یہ گھٹنے ہم نے بنائے ہیں، یہ جوائنٹ ہم نے فکس کیے ہیں. آسمان سے بارشیں ہم برساتے ہیں، زمین سے نباتات ہم اگاتے ہیں. فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر تراور درخت ہم بناتے ہیں.
اور سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، ایک پانی آسمان سے برستا ہے اور زمین سے کیسے کیسے مختلف قسم کے نباتات اور رنگ برنگے پھول بوٹے اور کتنے لاکھوں قسموں کے پھل پیدا ہوتے ہیں. یہ بیج میں سارے سافٹ ویئر ہم نے انسٹال کیے، ان میں سے کوئی بھی کام تم نے نہیں کیا. اب اگر تم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے چاند تک پہنچ رہے ہو، مریخ تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہو، کراچی سے جہاز اڑتا ہے اور 10 گھنٹے میں جناب زامبیا پہنچ جاتا ہے، اور جہاز اڑتا ہے اور ہواؤں میں لیتا ہوا تمہیں امریکہ اور ٹورنٹو اور کینیڈا پہنچا دیتا ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، ہواؤں کو ہم نے مسخر کیا. انزل الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اس لوہے کو خدا نے زمین میں اتارا ہے. جس لوہے سے تم نے بحری جہاز بنائے، جس لوہے سے تم نے ہوائی جہاز بنائے، ہواؤں کو ہم نے مسخر کیا جو ہواؤں جہازوں کو لے کر اڑتی ہے. سخر لکم البحر، یہ پانی میں بڑے بڑے جہازوں کو لے کے چلنے کی طاقت ہم نے رکھی ہے. ارشمیدس کا جو لا ہے کہ جہاز ڈوبتا نہیں ہے، یہ لا ہم نے بنایا، ارشمیدس نے نہیں بنایا. ارشمیدس نے تو صرف بتایا ہے، بنانے والا تو اللہ ہے. یہ گریوٹی کا جو لا ہے یہ نیوٹن نے بتایا ہے، بنایا اللہ نے ہے. جو نیوٹن بتانے والا ہے اس کو تو مانتے ہو، اس کو تو سارے دعائیں دیتے ہو. جو لا بنانے والا خدا ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بار ہے، اس خدا کو تم بھول کے بیٹھے ہوئے ہو. یہ ہے پیغمبروں کا پیغام. لیکن انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے پیغمبروں کے پیغام کو بھول جاتا ہے اور تکبر کی وجہ سے خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیتا ہے. تو پیغمبر ہمیں آ کے بتاتے ہیں اور پیغمبر کے وارثین بتاتے ہیں، بھائی دنیا میں جب تم پیدا ہوئے ہو تو تمہارا سب سے پہلا رشتہ گاڈ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ہے. اس علم میں اور اس دولت میں، اس صحت میں اور اس منصب میں پڑھ کر تم اللہ کو مت بھول جانا، کیونکہ تم سے پہلے شیطان یہ کام کر چکا ہے. قوم عاد اور قوم سمود یہ کام کر چکی ہے اور قوم فرعون یہ کام کر چکے. فرعون کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم تھا، موسیٰ کے پاس یہ علم نہیں تھا. فرعون کے پاس صرف علم نہیں تھا، فرعون کے پاس ترقی بھی تھی، موسیٰ کے پاس ترقی نہیں تھی. فرعون حضرت موسیٰ کو تانے دیتا تھا، ہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے پاس نہر ہے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. آج بھی لوگ مولویوں کو تانے دیتے ہیں، امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یورپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ جناب خلاؤں میں سیارے بھیج رہے ہیں. مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان تو بیچارہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ تو کرپشن سے جان نہیں چھڑا پا رہا. آج ہمیں یہ تانے ملتے ہیں. مولویوں کو کیا آتا ہے؟ علماء کو کیا آتا ہے؟ اسلام نے کون سا ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی دی ہے؟ بھائی اسلام آنے کے بعد ہی ترقی ہوئی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. نہ بھی ہوتی ترقی، پیغمبروں کی دعوت کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں پڑھ کے خدا کو تم نے بھولنا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد ہم سب کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، ہم سب کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے ایک استاذ ہیں بہت لمبے چوڑے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بڑی ایک پرسنالٹی دی ہے. وہ اتفاق سے نا چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، بڑی مشکل سے آئے اس میں لیکن جا رہے تھے. آگے نا ایک سائیکل والا وہ راستہ نہیں دے رہا تھا ان کو پیچھے سے گزرنے کا. اب یہ ہارن بجا رہے ہیں، وہ پھر پیچھے مڑ کے برا والا کہنا شروع کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ایسی کی تیسی، جیسے کراچی میں ہوتا ہے نا. اب یہ پھر ہارن بجا رہے ہیں. وہ لڑائی کے لیے نا سائیکل سے اتر گیا. اس کو نہیں پتا کہ جتنی چھوٹی سی گاڑی ہے نا اس کے اندر جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں وہ اتنے چھوٹے بولو نہیں. تو ہمارے استاد ہیں، انہوں نے مجھے خود ہمیں یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں جب میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں نکلنا شروع ہوا تو اس نے دیکھا یہ نکلتے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے. یہ نکلتے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے. کہہ رہے بھی میں آدھا نکلا تھا کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا اور پیڈل گھمایا اور ایسا بھاگا ہے نا. تو پہلے شرافت سے اس کی سمجھ میں بولو نہیں آئے. جب حقیقت دیکھی نا تو اچھوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا.